اگر آپ سویڈن میں نئے آئے ہیں یا سویڈن آنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، یا وہ لوگ بھی جو کافی عرصہ سے سویڈن میں رہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ویڈیو ان سب کے لیے جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی کہ اگر آپ سویڈن میں رہ رہے ہیں تو چند امپورٹنٹ چیزیں، اہم چیزیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جس سے نہ آپ صرف اس معاشرے میں ایک کامیاب انسان کے طور پہ رہ سکیں گے، بلکہ جو خواب اور جو ایک سوچ لے کے آپ اس ملک میں سرزمین میں آئے ہیں وہ بھی آپ کی پوری ہو سکے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ سویڈن آتے ہیں، جہاں سے بھی آتے ہیں، جس ملک سے بھی آتے ہیں، سویڈن کے ساتھ ان کا ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، تو جو ہی ہم سویڈن آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی گھڑی کی سوئیاں جو ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی تبدیل کر لینا چاہیے کہ ہم نے گھڑی تبدیل کی ہے، ہمارے ملک سے 3 گھنٹے کا فرق تھا یا 4 گھنٹے کا، اب میں سویڈن میں ہوں، تو دوسرا آپ یہ بھی کہیں کہ اب میں سویڈن میں ہوں، یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کی جو سماجی جو ہے وہ ویلیوز ہیں، یہاں کا جو رہن سہن ہے وہ ہم پہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اور اس کو میں نے سمجھنا ہے، جیسے کہتے ہیں نا، جیسا دیس ویسا بیس، ڈو ایٹ روم ایز دا رومنز ڈو، تو وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سویڈش لینگویج ہے۔ یہاں بہت لوگ کئی رہتے ہیں جو بعض ایسی کمپنیز میں کام کرتے ہیں جہاں پہ انگلش چلتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سویڈش لینگویج کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے، تو سویڈش زبان سیکھنے پہ توجہ دینی چاہیے۔ کچھ لوگ جو فار ایگزامپل یونان سے، اٹلی سے، ان ممالک سے آتے ہیں، یا کچھ لوگ جو کسی اور وجہ سے آتے ہیں، وہ آتے ہی ان کو کام مل جاتا ہے، کام میں بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ سویڈش لینگویج ساتھ نہیں سیکھیں گے یا اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بعد میں بھی بڑے مسائل بنتے ہیں۔ تو سویڈش لینگویج جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں کی سوسائٹی جن چیزوں پہ چلتی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے، یہ اور کہ سوسائٹی جو ہے اس کی ویلیوز کیا ہیں، کس طرح سے چلتی ہے، کون سی جو اہم چیزیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو اپڈیٹس یہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں کے جو قوانین بن رہے ہیں، یہاں کے جو سسٹم ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بچوں پہ یہاں پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بچے ہیں معاشرے میں جب ہوں گے اور اسکولوں کالجز میں جائیں گے، اس کے بعد آپ والدین کے ساتھ ہی ان کا رویہ ہے، مطلب والدین نے ہی ان کے رویے کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، ان پہ توجہ دینا، ان کو ٹائم دینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور خصوصاً جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی مار پیٹ کا رویہ اختیار نہ کیجیے، مار پیٹ کے علاوہ بلکہ دھمکی امیز گفتگو کرنا، اس طرح سی چیزیں یہ بھی بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں، بچے اسکول میں جا کے بتا سکتے ہیں جس کے بڑے سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہاں پہ ایسے ہے اور میں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ جو خواتین آتی ہیں، عموماً مرد کام کرتے ہیں، بعض فیملیز ایسی ہیں کہ خواتین کہتی ہیں ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا ہماری تو انکم ہو رہی ہے۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ سویڈن میں جو بھی رہتا ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ انفرادی طور پہ گنا جاتا ہے، مطلب جو ایک بندہ کام کر رہا ہے، زندگی اللہ تعالیٰ دے، اور انسان کو تو پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی ہے، لیکن جب وہ پینشنر ہوگا تو اس کو وہی پینشن ملے گی جو اس نے کام کیا ہے، اور جس نے پوری عمر کام نہیں کیا تو ظاہر ہے اس کو وہ معاشی فوائد نہیں ہوں گے۔ تو بہتر زندگی کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ میاں بیوی دونوں کو کام کرنا چاہیے، اور شروع سے ہی کام کی جو ہے وہ تلاش کرنی چاہیے۔ پھر آپ جب یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو آپ اپنا گھر ضرور خریدیں، اپارٹمنٹ خرید لیں، جیسے بھی جہاں بھی ہو، یہ خریدنا آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنی معاشی منصوبہ بندی کرنی ہے، کیونکہ آپ کو کچھ تقریباً 15% آپ کو دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بینک باقی آپ کو دے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہ بینک، اگر آپ مکان خریدیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پراپرٹی کی قیمتیں ہمیشہ اوپر جاتی ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی، تو جب بھی موقع ملے فوراً آپ جو ہے مکان خریدیں، اور اس کے لیے آپ کا ریکارڈ صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ بلکہ ویسے بھی سویڈن میں اگر آپ نے رہنا ہے تو اس کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے یوٹیلیٹی بل آتے ہیں ان کو وقت پہ ادا کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر کوئی تاخیر ہو جائے تو پھر وہ جب ریمائنڈر آتا ہے تو چلے آپ تب ادا کر دیں، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے اور خدا نخواستہ پھر نہیں کریں گے تو آگے وہ چلا جائے گا۔ یہاں پہ جو ادارہ ہے کرونوفوگدن، ان کے پاس کرکی کا ادارہ، پھر آپ اس رجسٹر میں آپ کا نام آ جائے گا کہ آپ واجبات جو ہے وہ وقت پہ ادا نہیں کرتے۔
اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ نے گھر خریدنا ہے، آپ کو قرض چاہیے، یا کبھی آپ کو ذاتی کوئی ضروریات کے لیے لون چاہیے، یا ایون بعض اوقات اگر آپ نے ایون موبائل بھی لینا تو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا، اس رجسٹر میں آپ کا نام آ جائے گا، اس میں نہ آئے۔ پھر کبھی بھی کسی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں، اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو کہ آپ کو کوئی ایسا سامنا، لیکن اگر وہ پولیس کے رجسٹر میں آ جائے تو وہ بھی نقصان دہ۔ بہت سے آپ جاب نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں جاب میں پولیس جو ہے وہ سارا چیک کرتی ہے۔ پھر جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کے ہمسایوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، وہاں پہ جو گاربیج وغیرہ ہے اس کو پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے وہیں پھینکنا چاہیے، وہاں پہ خصوصاً رات کو 9 بجے کے بعد جو ہے وہ دوسروں کے آرام کا بھی خیال رکھیں۔ ہماری دین میں بھی ہے کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تو یہاں بھی ہے کہ وہ آپ کے اونچے میوزک سے یا باتوں سے یا بچوں کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس سے آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ خصوصاً جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اگر وہ ہوں گے تو آپ کی شکایت ہوگی، اور اگر آپ 2-3 دفعہ آپ کے لیے شکایت ہو جائے تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو وہاں سے رہنا بھی آپ کا مشکل بن جائے۔ ہاں کبھی کبھار ایسی سچویشن ہو کہ اگر آپ کے ہاں کوئی پروگرام ہے، کوئی سالگرہ کر رہے ہیں، کوئی فنکشن ہے، تو وہاں پہ آپ نوٹس لگا سکتے ہیں کہ آج اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ آوازیں ہوں، کچھ میوزک ہو، تو ہم آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی اس وقت اگر ہونے والی جو ہمارا فنکشن ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور وہی ہوتی ہیں جو ناکامی کی طرف لیتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں سویڈن میں یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ کے 1-2 ذاتی سویڈش لوگوں سے دوستی ہو، اس سے آپ کو یہاں کے رہن سہن کے بارے میں بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی انفارمیشن ملیں گی، اور آپ کو اور بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کل کو جابز کے لیے اگر آپ جاتے ہیں، کوئی سویڈش لوگ آپ کے ہیں، آپ ان کا ریفرنس دیں گے، یا وہ آپ کو بہت ایسی انفارمیشن دے سکتے ہیں جو عام سے نہیں ملیں گی۔ تو اپنے ممالک کے، اپنی زبان کے لوگوں سے تو آپ کے تعلقات ہوں گے ہی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1-2 سویڈش سے بھی آپ کی دوستی ہو، وہ بھی آپ کے لیے جو ہے بہت فائدہ مند رہیں گی۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، چیزیں، وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس چینل پہ میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ اس میں اور بھی ویڈیوز موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مستقبل میں بھی چند اور اہم موضوعات ہیں ان پہ بھی جو ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی ساتھ ساتھ رائے سے بھی مجھے آگاہ کرتے رہیے۔